السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ نئے مکان یا دکان میں قرآن خوانی کرانا کیسا ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، عام طور پر جب کوئی دکان خریدتا ہے یا مکان بناتا ہے تو اس وقت قرآن خوانی کرائی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن خوانی کرانا کیسا ہے، آج کی ویڈیو میں یہی بتایا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے دو الگ الگ فتوے بتائے جائیں گے سوال اور جواب کی روشنی میں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور دوسرا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ اس کو آپ حضرات سن بھی سکتے ہیں اور اپنی اسکرین پر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سناتے ہیں، آپ حضرات اس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی سائل نے سوال کیا ہے، نئے مکان اور دکان میں قرآن خوانی کرانا کیسا ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت خواہ خود کرے یا دوسرے سے کرائے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ البتہ مروجہ قرآن خوانی بچند وجوہ قابل ترک ہے، کیونکہ اس طرح قرآن پڑھنے اور شیرنی وغیرہ تقسیم کرنے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، نیز لوگ شرم، حضوری یا دباؤ میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے سب سے آسان اور بہتر شکل یہی ہے کہ انفرادی طور پر جتنا ہو سکے از خود دکان و مکان میں قرآن کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ العظیم یہ عمل خیر و برکت کے لیے کافی رہے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ جی ہاں سامعین کرام، اب آپ حضرات علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سماعت فرمائیں، وہ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کسی سائل نے سوال کیا ہے جس کو عام طور پر آپ حضرات مروجہ قرآن خوانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آج کل لوگوں کا گھروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن مجید ختم کرانا اور لوگوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ جواب: ایصال ثواب یا برکت کے حصول کے لیے قرآن خوانی جائز ہے، بشرطے کہ اس میں چند امور کا لحاظ رکھا جائے۔ اول یہ کہ جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ان کا مطمع نظر محض رضا الہی ہو، اہل نیت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہوں، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ دوم یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی جائے، غلط سلط نہ پڑھا جائے، ورنہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ سوم یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضے پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو ہی ثواب نہیں ہوگا، میت کو کیا ثواب پہنچائیں گے۔ ہمارے فقہا نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا اور صلحاء و قراء کو ختم کے لیے یا سورہ انعام یا سورہ اخلاص کی قرأت کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ حوالہ ہے ایک کتاب کا۔ چہارم قرآن خوانی کے لیے کوئی دن خاص کر کے مثلاً سوئم، چہلم وغیرہ اس کا التزام نہ کیا جائے۔ اگر خاص دن کا التزام کیا جائے تو بھی درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر مذکورہ بالا شرائط کی رعایت کی جائے اور اجتماعی طور پر قرآن خوانی کو لازم نہ سمجھا جائے، بلکہ اگر اتفاقاً اکٹھے ہو جائیں یا وہاں موجود لوگ مل کر قرآن خوانی کر لیں، یا کوئی پڑھنے والا دستیاب نہ ہو تو جو پڑھنا جانتے ہیں ان سے پڑھوا لیا جائے، اور اس پر اجرت کا لین دین نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کے عوض میں دعوت کا التزام کیا جائے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن جہاں ان شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہاں اس طرح اجتماعی قرآن خوانی کرنا درست نہ ہوگا، اور مروجہ طریقہ پر کوئی بھی دن متعین کر کے اجتماعی طور پر تعزیت کے لیے جمع ہونا یا لوگوں کو جمع کرنا اور اس کا اعلان کرنا، پھر متعین دن میں لوگوں کا جمع ہو کر اجتماعی قرآن خوانی کرنا جس میں میت کے یہاں کھانے پینے کا التظام ہو اور یوں لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے کر جمع کیا گیا ہو، ان سب باتوں کو باعث ثواب اور شریعت کا حصہ سمجھنا بدعت ہے،
اور ناجائز و ممنوع ہے۔ ایک مزید خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والوں کو اہل میت کے یہاں ضیافت و دعوت بھی نہیں کھانی چاہیے، کہ دعوت کا کھانا تو خوشی کے موقع پر مشروع ہے، نہ کہ غم کے موقع پر۔ اسی لیے فقہا نے تعزیت کے موقع پر کھانے کی دعوت کو مکروہ اور بدعت مستقبحہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہاں اگر قرآن خوانی میت وغیرہ کی نسبت سے نہ ہو بلکہ گھر میں برکت کے لیے ہو، مثلا نیا گھر بنایا اور اس کے افتتاح کا موقع ہے اور اس موقع پر قرآن مجید برکت کے لیے ختم کیا گیا اور آنے والے مہمانوں کا کھانا دیا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔